صفوان ابن اسال فرماتے ہیں قال آپ فرماتے ہیں کہ یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا، یہودی اپنے ساتھی کو کہتا ہے اذهب بنا الی حاضر نبی، چل نبی پاک کی بارگاہ میں چلیں۔ فقال له صاحبہ، ساتھ والا یہودی کہتا ہے لا تقل نبی، اے نبی نہ کہہ، نبی نہ کہہ، انہ لو سمعک، اگر انہوں نے سن لیا نا تجھے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ جیسے اپنا ہمارے پنجابی عرف کے اندر بولا جاتا ہے کسی بندے کا نکاح ہو جائے نا، رشتہ ہو جائے، منگنی وغیرہ، کہتے ہیں یہ تو پیر ہی نہیں لگتے زمین پہ، ہمارے بات بولے کیا مطلب؟ خوشی، یہ دیکھیں خوشی کے لیے بولا جاتا ہے، حالانکہ پاؤں اس کے لگ رہے ہوتے زمین پہ کہ نہیں، خوشی کے مترادف یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کہا او یہودی، وہ کم از کم تو نبی نہ کہے، اگر انہیں پتہ چل گیا ان کی 4 آنکھیں، کیا مطلب؟ انہوں نے خوش بڑے ہو جانا کہ یہودی بھی مجھے نبی کہتے ہیں، حالانکہ پتہ تو اس کو تھا کہ آپ اللہ کے دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں اب امام یہ، اچھا یہ آگے میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر اس حدیث کو لانے کا کیا مقصد ہے۔ اچھا فرمان اوے تو نبی نہ کہہ، چل آ چلیں۔ وہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے پوچھا ان آیات بینات، نشانیوں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے بارے میں پوچھا؟ نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے ان کو بتا دی۔ اچھا یہ نشانیاں کون سی تھیں؟ کن نشانیوں کے بارے میں پوچھا؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں نشانیوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا، آپ کے عصا کا اژدہا بن جانا، آپ کا ہاتھ، اور طوفان کا آنا، اور قرآن میں جن کا ذکر ہے والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ جو آیات مفصلات تھی یہ انہوں نے پوچھی کہ جناب کتنی ہیں؟ اب قرآن میں وہ تھیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، اللہ نے جس جان کو حرام کیا ہے، وَلَا تَمْشُوا بِبُرٍ إِلَىٰ ذِي السُّلْطَانِ، اور فرمایا کہ کسی بندے کے اوپر الزام لگا کر اس کو کسی حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ اس کو قتل کر دے، یعنی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ کروا کے اس کو پھنسا کے قتل نہ کرواؤ، جعلی پرچے نہ کرواؤ، یہ مطلب۔ اور فرمایا چوری نہ کرو، پھر فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، اور اللہ کی نیک بندیوں پر گندی تہمتیں نہ لگاؤ، اور فرمایا جنگ والے دن پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو، وعلیکم خاصۃ، فرمایا اور تم پر یہ بات لازم ہے خاص طور پر یہودیو، اللہ تعتدوا فی السبت، کہ تم ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن حکم دیا تھا نا مچھلی نہیں پکڑنی، فرمایا یہ بھی کوئی رکھو کہ حد سے تجاوز نہ کرو ہفتے والے دن۔ اچھا کالا، راوی کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے، ان تینوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں صفوان بن اسال فقبلا یدیہ ورجلیہ، دونوں یہودی گر گئے، سرکار کے ہاتھ بھی چومے، سرکار کے قدم بھی چومے، دونوں نے، یہودیوں نے یہاں نشانی لگا لیں، انہوں نے ہاتھ بھی چومے نبی علیہ السلام کے، اور سرکار علیہ السلام کے قدم بھی چومے۔ وقالا، اور دونوں کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے، پتہ چلا اب ہاتھ پیر چومنا بزرگوں کے یہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور صحابہ تو صحابہ، یہودی بھی سرکار کے پاؤں چومتے ہوتے تھے۔ صحابہ سے ثابت عبداللہ بن عمر کی کئی حدیثیں ہیں کہ حضور آئے ہم نے آپ کے ہاتھ چومے، قدم چومے، کئی حدیثیں ایک نہیں کئی جگہ پہ۔ اب یہودی بھی چوم رہے ہیں ہاتھ، اتنا ادب تو چلیں، اب کلمہ نہیں پڑھا تو اتنا ادب تو مگر وہ کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ قدم چومنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ ایک مزے والی بات، علامہ ابن عبد البار یاد آ گئے، کیا بات، کمال کر دی ابن عبد البار مالکی نے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ نے تو حصہ لے لیا ہاتھ پاؤں چوم کے، ہم کیا کریں؟ ابن عبد البار فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے جب مدینہ پاک جاؤ نا، جا کے رسول اللہ کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیا کرو، سرکار کے حجرے کی دیواروں کو چوم لیا کرو۔ تو آپ فرماتے تھے میں فتویٰ دیتا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت کی جالیاں چومتا ہے ایسے ہے جیسے رسول اللہ کے جسم کو چوما ہے اس نے۔ تو بندے نے پوچھا مولوی صاحب یہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ یہ ابن عبد مالکی علامہ ابن تیمیہ سے بھی پہلے کے ہیں، پرانے، ان کے مولوی صاحب یہ کیا مسئلے بیان کرتے ہیں؟ جالی کو چوم لیا تو آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کس کا؟ آپ کس کا کرتے ہیں؟
بالوں کا قرآن کہتا ہے سر کا کرو. سر کا دو صورت میں مسح ہو سکتا ہے. ایک تو صورت ہے کہ بندہ ویسے گنجا ہو, ٹھیک ہے جی. دوسری چیز کہ بندے نے حلق کروایا ہو, بال منڈوائے ہوں, اس طرح کے ساتھ بندے نے حلق کرایا ہو. یہ دو صورتیں ہیں. پھر سر کا مسح ہو سکتا ہے. ہماری ہوتی ہیں زلفیں, لمبے لمبے بال, پف. آپ مسح کس پہ کرتے ہیں؟ بالوں پہ. سر تک تو جاتا ہی نہیں پانی. تو ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں ان بالوں کا تعلق ہے جڑ کے ساتھ. وہ بال پیوست ہیں آپ کی جڑ میں. سر کا تعلق ہے بالوں کے ساتھ. آپ کا ہاتھ پھرا بال کے اوپر, بال کا تعلق سر کے ساتھ ہے, تو لہٰذا تمام امت کے تمام امام کہتے ہیں مسح ہو گیا. مسح بال کا تعلق سر کے ساتھ ہے. آپ فرماتے اسی طرح مسجد نبوی شریف کی دیوار, سرکار کے حجرے کی جالیاں, دیواروں کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے جس زمین میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. لہذا جس طرح ہاتھ لگایا سر کو, اپنا بالوں کو, مسح سر کا ہو گیا, اسی طرح ہاتھ لگایا جالیوں کو, برکت مصطفیٰ کے جسم کی حاصل ہو. یہ ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. اور اب جائیں, یہ 100 سال پہلے جب کہ ان کی حکومت آل سعود کی ہے, کہتے ہیں شرک. اب ہاتھ لگا لیا شرک ہے. اللہ اکبر. وہ دونوں کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا فما یمنعکم, تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ میری اتباع کرو. وہ دونوں کہنے لگے جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ہمیشہ ان کی ذریت میں نبی ہوگا, اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر, اور آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں, اور ہم ڈرتے ہیں اگر ہم اتباع کر لیں آپ کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے. اب امام خطیب تبریزی اسے منافقت کے بعد میں کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جو اینڈ پہ انہوں نے بات کی تھی نا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیشہ میری ذریت سے نبی آئے گا, یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور منافقت کی تھی. حالانکہ داؤد علیہ السلام نے یہ بات, اور داؤد علیہ السلام تو پڑھتے ہوتے تھے زبور کے اندر, اللہ تعالیٰ اوحی اللہ الی داؤد فی الزبور یا داؤد, اے داؤد, کس طرح وہ الفاظ ہیں, وہ حدیث دلائل النبوہ کی, فرمایا سیاتی من بعدک نبی اسمہ احمد مولدہ بمکہ مہاجرہ بطیبہ, اے داؤد ان قریب تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, مکے میں پیدا ہوں گے, ہجرت کر کے مدینے جائیں گے, اور ان کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. وہ جس طرح فی جلندری کا شعر, وہ جن کے نام کی داؤد نے مدح سرائی کی, وہ جن کے نام سے شاہ سلیمان نے گدائی کی, وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں پر, مؤذن کی اذانوں پر, اور آگے بھی اس طرح کچھ کر کے, وہ بڑا زبردست. یعنی اب داؤد علیہ السلام آپ جانتے تھے, اور وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بتایا کہ تیرے بعد میرے نبی آئیں گے, ان قریب آئیں گے, اور ہر نبی اپنی امت کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیتے ہوتے تھے کہ اگر میرے وصال کے بعد تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, تم سب نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے, ان کی اطاعت بھی کرنی. لہٰذا یہ جو یہودیوں نے بات کی نا کہ داؤد علیہ السلام تو کہہ کے گئے نبی میری امت میں ہوگا, میری اولاد میں, یہ ان کی بات منافقت پر مبنی تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا.